الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ملحدین کی طرف سے اکثر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رازق ہے تو لوگ بھوک کی وجہ سے کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی بھی ختم کر رہے ہیں اور خود بھی اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کا جواب ہم نے مقالہ رد الالحاد میں دیا ہے، اور اس کی ہم نے مغربی فکر فلسفہ تخصص میں اس کو بیان بھی کیا ہے، لیکن وہ پشتو زبان میں تھا۔ ہم نے کہا چلو اردو زبان میں اس کو ریکارڈ کیا جائے تو بہت سے ساتھیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا رازق بھی ہے، اس کا پالنے والا۔ لیکن اصل رزق کا فلسفہ کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو باخبر کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ رزق کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہر جاندار اور ذی روح کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اب اگر کوئی بھوک سے مر جائے تو ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ تو بھوک سے مر گیا، اللہ تعالیٰ کس طرح رازق ہے؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ پہلی ذمہ داری الفاظ کے جو مطلب ہے اس کو جان لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ جو رزق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ بس ایک کھا لو اور یہ آپ کا رزق ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ذی روح اشیاء ہے، ان کو رزق کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کی تقسیم کو انسانوں کے ہاتھوں میں دیا ہے، اور تقسیم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اس طرح تقسیم کرو، اس طرح تقسیم کرو، مکمل اصول بتائے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا ایک اور بھی اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کو صرف رزق سے مراد بہت وسیع ہے، رزق کا فلسفہ بہت وسیع ہے۔ آکسیجن، اب اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو پیدا کیا ہے، ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، دن آتی ہے، رات آتی ہے، اس سے ہر انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں دیا ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا رازق ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کو رزق کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وہ تمام چیزیں پیدا کی ہے، سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے، جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہوگی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کی ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں بلکہ انصاف کیا ہے۔ زمین سے جو رزق پیدا ہوتی ہے ان میں سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے قانون بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے قانون بنایا ہے کہ انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ کبھی جدوجہد کے راستے میں انسان رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس رکاوٹ کی وجہ سے انسان اکثر اپنے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ ایک طرف تو فرد کی بھی ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر فرد اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، کام نہ کرے، اپنی تربیت ٹھیک طریقے سے نہ کرے، جس زمانے میں وہ پیدا ہوا ہے اس زمانے کے لحاظ سے کسب معاش حاصل نہ کرے اور نہ کوئی ہنر سیکھے تو یہ انسان اپنے لیے رزق کا دروازہ خود بند کرتا ہے۔ اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اور اگر کوئی معاشرہ منصفانہ طریقے سے تقسیم نہ کرے، ایسا طریقہ تقسیم اختیار کرے جس سے لوگ اپنے رزق سے محروم ہو، تو اس میں اس کا قصور ہے۔ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، سودی نظام معیشت میں اکثر اپنے رزق سے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام تجارت پوری دنیا میں قائم ہو جائے تو ایک انسان بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ سودی نظام تمام کائنات میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اکثر دنیا کی اکثر ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ہم نے چند ستونوں کو مقالہ رد الالحاد میں بیان کیا ہے۔ اس میں پہلی ستون ہے وہ سود پر قائم ہے، اس کا دوسرا جو ستون ہے وہ کاغذی نوٹ، کاغذی کرنسی ہے، تیسرا ستون اس کا بینک ہے، چوتھی اسی طرح اس کا جو ہے محصول اور ٹیکس لگانا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی تجارت ہے، بین الاقوامی تجارت میں تقریباً 90%، 88% ڈالر میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور کرنسیوں میں 2-3 کرنسیوں میں ہوتی ہے۔ ان میں ایک مسلمان بھی
ملک کی کرنسی اس میں شامل نہیں۔ اسی طرح بیمہ کمپنیاں ہیں، اسی طرح ان کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے، اسی طرح سراپا بازار ہے، اسی طرح نجکاری ہے۔ قومی املاک کا نجکاری اسلام میں منع ہے، لیکن اب کرتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں ستون جو ہے وہ قومی قرضہ ہے۔ یہ سرمایدار نظام کے چند ستونوں کو ہم نے بیان کیا ہے مقالہ رد الحاد میں، کہ تمام اکثریت دنیا میں جتنے بھی اکثر ممالک ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام ہے جو سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے انسان اپنے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں 80% لوگوں کے پاس 20% دولت ہے، اور 20% لوگوں کے پاس 80% دولت ہے۔ اتنا گیپ ہے نا، اس وجہ سے انسان لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس میں اس سرمایہ دارانہ نظام کی پالیسی کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تقسیم، اللہ تعالیٰ نے رزق تو پیدا کیا ہے، ان میں تفریق نہیں کی ہے، انصاف کیا ہے۔ تقسیم کرنے کا طریقہ کار اللہ نے سکھایا ہے کہ رزق کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ جب کوئی بھوک سے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھوک سے مرتا ہے تو انسانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم نہیں کیا، تو لازمی بات ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ شریعت سے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو شریعت کا فہم معلوم نہیں ہوتا، تو پھر اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تقریباً ہم نے مختصر وضاحت کی کہ انسان بھوک سے کیوں مرتا ہے۔ یہ دوسرے انسانوں کے ظلم کی وجہ سے، غلط تقسیم کی وجہ سے انسان بھوک سے مر رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات میں ہمارے لیے تمام رزق کی جو بھی وسائل ہے، انسان کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ایک کرے میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 322 پیمانے درکار ہوتے ہیں، ان میں تمام انسان شریک ہے۔ البتہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں میں دیا ہے کہ تم تقسیم کرو، انصاف کے ساتھ تقسیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم حلال تجارت کرو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ ابھی سودی نظام میں انسان اپنے حق سے محروم ہوتے ہیں، تو اس میں انسانوں کا قصور ہے، نہ کہ اس میں اللہ رب العزت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔